اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے، جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو۔ خرید و فروخت بند کرو۔ خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں، وذر البیع، بیعت ترک کر دو، جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو، فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے۔ جمعے کا خطبہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی بندہ نائب معصوم بن کے امام کی جگہ پہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ نماز جمعہ کے لیے حکم ہے کہ ظہرین میں سے ایک نماز کو اختیاری چھوڑ کے آپ جمعے کو پڑھیں۔ کیسا شیعہ ہو پہ، کیسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ نے واجب کی ہے اسے ترک کر دیا ہے، اور جو اختیار میں رکھی ہے اسے ادا کر دیا ہے۔ جمعہ میں سنیں گے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی، آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکری میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے۔ ایک مسخرہ آتا ہے منبر پر، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سخت لفظ بول رہا ہوں، مکتب امام حسین پر، مکتب اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو اس سے کھیلے اور دشمنوں کے ہاتھ میں دے کہ وہ یہ کلپس دکھا کر اور مذاق بنائے اور بہتان تراشی کرے شیعہ قوم پر اور ان پر کفر و شرک کے الزام لگائے جائیں، جبکہ مجرم یہ مسخرے ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں، اور وہ مجرم ہے کہ جو ان کو بلا کر سٹیج دیتے ہیں اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، مجرموں کے طور پر پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت میں انحرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور قرآن کی آیت ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پیسے خرچ کر کے گندی باتوں کا خریدار ہوتا ہے، گمراہ کن باتوں کا، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ایک مسخرہ آتا ہے اسٹیج پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا، میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں۔ وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعے کو امام زمانہ ظہور کریں گے، اس یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے، ہر جگہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے، میں غلط بات بتا رہا ہوں تو غلط بات پر بھی لوگ داد دے دیتے ہیں۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ تحریف قرآن ہے، اس پہ کوئی داد نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے کہ، اور یہ کلپ بھی وائرل ہے، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے، یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جمعے کی نماز ہی نہ پڑھو۔ جب جمعے کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو، اس بیع کو، تجارت کو بیعت بنا دیا۔ تم نے کسی کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کو توڑ دو، امام زمانہ کی بیعت کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس قدر واضح قرآن کی تحریف، وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مذمت کی کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ یاد رکھیے اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے، کفر اور شرک کے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے۔ میں جا کے پوچھا کرتا ہوں، جہاں بھی جاؤں سوال کیا کرتا ہوں، باتیں اور بھی تھی لیکن میں ابھی کر نہیں پاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں، ایک آدھا منٹ اوپر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ آپ سب سے سوال ہے، یہ آپ سب سے سوال ہے، میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا نان مسلم، غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو، کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو۔ آپ کون سی کتاب دیں گے؟ جی قرآن دیں گے نا، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔
اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال. اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے, میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا.